بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن يَغْتَسِلَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ. چلو جی بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ چل رہا ہے وضو کے اندر سنتیں. وضو کے اندر تو یہ سنت اور مستحب میں جو مسائل ہیں، یہ چیز سنت ہے، یہ مستحب، اس میں فقہاء کا اختلاف ہو جاتا ہے. بعض اس کو مستحب کہہ دیتے ہیں، بعض سنت کہہ دیتے ہیں، وہ دلائل کی روشنی سے جی. کیونکہ سنت کے لیے وہ مواظبت ضرور ہوتی ہے جی، تو جہاں مواظبت نہ آئے اس میں جو ہے نا وہ مستحب کا قول کر دیا. بار صورت دھیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو مسئلہ وضو کی غسل کی سنتیں بیان ہو رہی ہیں. ان میں سے آخری سنت جو بیان ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ غسل ایسی جگہ کرے کہ اسے کوئی دیکھے نہ. غسل کوئی دیکھے نہ، مانا کر لو نا. اور یہ کہ غسل کرے ایسی جگہ میں کہ نہ دیکھے اس کو کوئی ایک. اور یہ کہ غسل کرے ایسی جگہ میں کہ نہ دیکھے اس کو کوئی ایک. بس. اور یہ کہ غسل کرے ایسی جگہ میں یہ کہ نہ دیکھے اس کو کوئی ایک. یہاں تین صورتیں، دو صورتیں، اس نے کپڑا باندھا ہوا یا نہیں. اگر نہیں باندھا ہوا تو پھر تو گناہ کبیرہ ہے نا، وہ ننگا بیٹھ گیا اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. بات سمجھیا؟ یہ جو دلیل چل رہی ہے نا، یہ چل رہی ہے کپڑا باندھنے کی. کپڑا باندھ کر جب نہائے گا تو نہاتے ہوئے شرمگاہ کے ننگے ہونے کا احتمال ہے کہ کوئی نہیں. بندہ پٹا تو صابن شابن لائے کپڑا پیچھا کرے، اچانک وہ کپڑا کھل ہی جائے. سمجھائی نا جی؟ تو چونکہ اس کے شرمگاہ کے ننگے ہونے کا احتمال ہے. کل سمجھیا؟ نہانے کے وقت اگر اس وقت وہ پوری احتیاط کر بھی لے تو جب ابھی لب سے جب کپڑے پہنے گا تو ظاہر ہے یہ جو بھیگا اس کو اتارنا ہے جی، تو اس کو اتارتے وقت ہو سکتا ہے شرمگاہ آگے پیچھے سے کھل جائے جی. پلے پہ کہ نہیں؟ کیونکہ جو سارے گلے نو نالوں میں رکھنا ہے تو ساری ادھی ستن گلی ہو جانی ہے جی. تو اس وقت یہ شرمگاہ ننگی ہونے کا بھی احتمال ہے. اس لیے وہ ایسی جگہ نہ ہے کہ جہاں اس کو کوئی دیکھے نہ. سمجھ آئیے جی؟ اے مطلب ہے ایک مسئلہ یہ تو آگے نا دلیل. ویسے سوال تھا نا کہ اگر کپڑا باندھ کرنا ہے تو پھر کیا حرج ہے، تو وہ یہ ہے کہ احتمال ہے نا جی. اچھا جی، لہذا جس کام کے کرنے میں آگے غلطی کا احتمال ہو جی، وہ دیکھنا اس سے بچنے کا شریعت کہتی ہے کہ بچو اس سے جی. اس پر حدیث حضرت یعلا بن امیہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حی ستیر، بے شک اللہ تعالی زندہ ہے، ستیر. اس کا معنی کہ اللہ تعالی پردے کو بہت پسند فرماتا ہے، یہ معنی کرنا ہے اس کا. ایک ہے ستار، پردہ پوشی فرمانے والا. سمجھائیے؟ تو یہ ہے ستیر کہ اللہ تعالیٰ بہت پردے کو بہت پسند کرتا ہے. اللہ اکبر. یحب الحیاء والتستر، اللہ تعالیٰ حیا کو اور پردے کو بہت پسند کرتا ہے. کل سمجھیے یہ حدیث آ گئی ہے. کیا آ گئی ہے؟ تو لہٰذا اس کا کیا تقاضا ہے کہ کیا کرے، وہ وہاں نہائے اس کو کوئی نہ دیکھے. آپ صلی اللہ علیہ حدیث چل رہی ہے. فرمایا فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ، رواہ ابو داود، کہ جب غسل کرے تمہارا کوئی ایک تو پس چاہیے کہ پردہ کرے. کیا کرے؟ ستر کرے. تو وہ بعض بزرگوں نے ستر کا معنی کیا ہے کپڑا باندھ کرنا ہے، ننگا نہ ہے، یہ معنی بھی ہے لیکن عام ہے نا جی. تو اس لیے کپڑا بھی باندھے اور مہربانی کرے چار دیواری کے اندر بھی ہو جائے جی، سارے کام کرے جی. گل ختم ہو گئی. لمبا مسئلہ چلتا پہ جزیات. کنیا کے اندر یہ مسئلہ ہے، ایک شخص
جس پر غسل فرض ہے اور وہاں مرد موجود ہیں، کل سمجھیا، تو نہ چھوڑے وہ غسل کو اگرچہ وہ دیکھ رہے ہوں اس کو، اور مختار وہ یختار ما ہوا استارو، اور اختیار کرے بندہ وہ صورت کہ جس میں زیادہ پردہ ہو سکے۔ جی ننگا تو نہانا نہیں ہے، ننگا نہیں نہانا، کپڑا باندھ کر نہانا ہے، لیکن پوری احتیاط کرے کہ سطر نہ کھلے۔ جی تو مطلب اگر کپڑا باندھ کر نہانا ہے اور وہاں بندے موجود ہیں اور پردے والی جگہ نہیں ہے تو پھر اس نے غسل چھوڑنا نہیں ہے۔ جی غسل مقصد یہ ہے کہ بندہ کھلی جگہ غسل کر رہا ہے، کچھ جگہ نہیں ملتی، آنے جانے کا رستہ ہے، کوئی ادھر کام کر رہا ہے، کوئی ادھر کر رہا ہے، آ جا، یہ مطلب ہے، سمجھے؟ یہ نہیں جس طرح میت غسل دیتے ہیں تو چاروں طرف 100 بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، یہ ثواب کا کام ہے بھی غسل دینے کا، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں بندے مقصد، سمجھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، گل سمجھیا؟ اور مسئلہ نمبر مڈو شڈو، بل مرآتو تو اخرو، اور اگر عورت ہے تو غسل کو مؤخر کر دے، غسل کو، یعنی اگر ہو وہ عورت مردوں کے درمیان، وہاں مرد ہیں، پردے والی جگہ نہیں ہے، تو عورت جو ہے وہ کپڑا باندھ کر بھی غسل کرے گی، اس کا سارا وجود ہی سطر ہے، بات سمجھیا؟ تو اس لیے وہ کیا کرے؟ اور اگر سارے کپڑے پہنے ہوئے بھی غسل کرتی ہے تو کپڑا جب بھیگتا ہے تو وجود کے ساتھ چپک جاتا ہے، کل سمجھیے؟ اے مطلب ہے۔ باقی عورت عورتوں کے درمیان ایسے ہے جیسے مرد مردوں کے درمیان ہے، یعنی اگر وہاں صرف عورتیں ہیں، پردہ کوئی نہیں ہے، تو پھر عورت کپڑا باندھ کر نہا سکتی ہے، کیونکہ مسئلہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے بارشت کے اندر کہ عورت کے لیے عورت کا جو اپنی عورتیں ہیں، ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک عورت سے سطر ہے، ایسے اوپر نیچے عورت کا عورت سے سطر نہیں ہے۔ جی بات سمجھیے، یہ پیچھے گزر گیا مسئلہ۔ جی اس لیے وہ کپڑا باندھ کر عورتوں میں نہا سکتے۔ بہن بذاکر ہو ابن وہبان فی نظم ہی بقول ہی، شعر لکھے ہیں، دیکھو فقہاء نے جی اس پر شعر بھی لکھے ہیں، کتابیں شعر مسئلے بنائے ہیں۔ کیا بات ہے یار، لوگ کس طرح دین کی خدمت کرتے رہے۔ 1 2 3 اس شعر سر لکھے، سبحان اللہ۔ وفی امرات بین الرجال تؤخر، انتہا۔ اچھا جی مسئلہ نمبر جو پیچھے شرح میں جو بس مسئلہ ہے، فإن أريد بقوله وإن رأوه، اور پہلا مسئلہ کنیا میں یہ ہے کہ اگر مرد اس کو اگرچہ دیکھ رہے ہوں تب بھی چھوڑے نہ، آیا نا، کہتے اس کی ذرا وضاحت کرنی ہے۔ وإن رأوه وبقول الآخر، دوسرا شرح ہے جو شعروں میں آگے، ومأسما سترہ رؤیتن ما سوى العورت فلا کلا، اگر تو مراد اس سے ہے کہ عورت کے ما سوا کا دیکھنا، یعنی ناف سے اوپر اور گھٹنوں سے نیچے، تو پھر تو اس میں کلام نہیں ہے، یعنی یہ تو ٹھیک ہے، اتنا کپڑا باندھ کرنا ہے، مرد دیکھ رہے ہوں تو ٹھیک ہے، نہا سکتا ہے اگر پردے والی جگہ نہ ہو، گل سمجھیا؟ وَإِن رَأَوْهُ، اگرچہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں، اس دیکھ رہے سے اگر یہ مراد ہے کیا؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک اس سے کپڑا باندھا ہوا ہے، ناف سے اوپر گھٹنوں سے نیچے دیکھیں تو یہ ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہے نا وہ ویسے بھی اتنے وجود کو دیکھنا جائز ہے تو غسل کی حالت میں دیکھ سکتے۔ فلا کلام وإن أريد العورة، اور اگر مراد اس سے شرمگاہ ہو، کما قال البزازی، جس طرح کہ بزازی نے فرمایا ہے جی کہ کشف ازارہ فی الحمام لغسلہ وعصرہ لا یاسم، انہوں نے کیا فرمایا ہے کہ کھولنا اپنے ازار کا حمام کے اندر اس کو دھونے کے لیے اور نچوڑنے کے لیے بندہ گنہگار نہیں ہوتا، لعدم امکان تطہیرہ بدونہ، کیونکہ کپڑے کو اس کے بغیر پاک کرنا ممکن ہی نہیں ہے جی، اور گناہگار والآثم علی الناظر، اچھا جی، اور والاسم، اور گناہ دیکھنے والے پر ہے، وغیر مسلم، اس لیے کہ ترک منی مقدم ہے فعل معمور پر۔ مسئلہ گڑبڑ دھیان کرا جائے، وہ کہتے ہیں اگر مراد اس سے ہونا کہ اس کی شرمگاہ کے ما سوا پھر تو کوئی عرض نہیں، اور اگر مراد شرمگاہ ہو تو پھر نہیں وہ کھول سکتا، کیونکہ اگر وہ علامہ بزازی نے فرمایا کہ حمام کے اندر بندہ جب چادر وہ جو کپڑا بند ہے اس کو اتار لے دھوئے یا اس کو نچوڑے پھر بند نہ ہو، تو چونکہ کپڑے اگر ایک ہی ہو تو چونکہ اس کے لیے اور کوئی صورت نہیں ہے، تو لہذا اس کو کھول کر نچوڑنے میں اور دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا حمام کے اندر چار دیواری کے، لیکن اگر جو ہے نا وہ
چار دیواری نہیں اور شرمگاہ بھی ننگی ہے تو کہتے ہم یہ بات نہیں مانتے، اس لیے کہ قانون ہے منی کا ترک مقدم ہوتا ہے فعل معمور پر. یہ قانون ہے، منی کا ترک مقدم ہوتا ہے فعل معمول پر. گل سمجھیے آپ؟ کما تقدم. لہذا یہ اگر مراد ہو نا کہ کیا کہ اگر شرمگاہ کھل جائے تو پھر بھی نائے بندے دیکھ رہے ہو تو کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ غسل کے لیے خلیفہ موجود اور وہ تیمم ہے، اور وہ تیمم مجبوری کی حالت میں ہوتا ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ شرمگاہ کا نہ دکھانا فرض ہے، دکھانا منی انو ہے، تو حرام کا ارتکاب کر کے اس پر عمل نہیں کرنا بلکہ خلیفے پر عمل کریں گے اتنی دیر جتنی دیر وقت جگہ نہیں ملتی. کس پر؟ تیمم پر. بلا یجوز کشف العورت. گل ختم ہو گئی. وہ تیمم مسئلہ نمبر مڈو شڈو. اور نہیں جائز کھولنا شرمگاہ کا اس کے پاس کہ نہیں جائز نظر کرنی اس کی شرمگاہ کی طرف. لأجلہ ہی اس شخص کے پاس شرمگاہ کا کھولنا جائز نہیں ہے جس شخص کے لیے اس شرمگاہ کی طرف نظر کرنی جائز نہیں ہے. کل سمجھیا؟ بالذا ناقل البزازی عقیبہ تلک المسئلہ ان الرستفغنی انہ قال لا خفاء انہ اراد الکشف فی الموضع المعد لذلك لا مطلقا. وہ جو پیچھے مسئلہ ہے علامہ بزازی کا، انہوں نے فرمایا بعد میں انہوں نے فرمایا یہ جو مسئلہ ہم نے کیا نا کہ کپڑا کھول کر اس کو دھو سکتا ہے، کہتے ہیں اس میں خفا نہیں ہے کہ مراد کھولنا اس جگہ میں جو جگہ تیار کی گئی ہے نہانے کے لیے. کون؟ خانہ وغیرہ. نہ کہ مطلقاً مراد یہ نہیں مطلب. قال بزازی وہو الحق. بزازی نے فرمایا حق یہی ہے کہ لوگوں کے سامنے شرمگاہ نہیں کھولنی. بل ذکر فی جواز الکشف فی الخلوت فی الکنیات اختلاف. بلکہ خلوت میں شرمگاہ کا کھولنا جائز ہے کہ نہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے. کل سمجھیے؟ فقال کیا فرمایا کہ فی بیت الحمام الصغیر لعسر ازارہ او لحلق العانۃ یأثم. انہوں نے فرمایا کہ اگر ننگا ہوا حمام فی بیت الحمام ہے چھوٹے حمام کے گھر میں، یعنی چھوٹے تو مراد ہے دیوار چھوٹی چھوٹی، یہ نہیں بھی لمبا چوڑا کنا، دیوار کی ہے چھوٹی ہے جس وچ اگر وہ بندہ ہو تو کوڑوں لگے گا تو نظر آ جائے گا. تو کہتے ہیں بھی جو چھوٹا گھر ہے مطلب دیوار چھوٹی ہے، تو وہاں بزرگوں نے فرمایا اگر وہ ننگا ہوا اپنی ازار کو نچوڑنے کے لیے یا زیر ناف بال صاف کرنے کے لیے تو یأثم گنہگار ہوگا. اگر جب وہ بیٹھا نظر نہیں کسی کو آ رہا لیکن اچانک وہ گزرے گا تو اس کو نظر آ جائے گا اوپر سے. بات سمجھیے؟ اے مطلب ہے وقیلا یجوز فی مدت الیسیر. بعض نے کہا کہ تھوڑا سا وقت ہو کہ دیکھ لے کوئی بندہ دیکھ نہیں رہا تو تھوڑی دیر کے لیے کھولے نچوڑ لے فوراً باندھ لے تو اس کی اجازت ہے. وقیلا لا باس بھی. بعض نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، مطلب مقصد وہ یہ کہ اس کو دیکھے کوئی نہ. جی وقیلا یجوز ان یتجرد للغسل. اور جائز ہے یہ کہ ننگا ہو غسل کے لیے، یعنی اگر کوئی اور کپڑا نہ ہو اور سردی کا موسم ہے یہ ایک ہی چادر ہے اس کے پاس، تب بھی اگر باندھ کر نہ آئے تو بھیگ جائے گی، بعد میں سردی لگے گی، یہ اسی صورت پر اس کو معمول کریں گے. جی بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی اگر کپڑے ہوں تو پھر علیحدہ بات ہے. جی باقی بات تجرد زوجته للجماع ایضا. تو یعنی میاں بیوی اگر علیحدہ جب وہ قربت جماع کریں تو اس وقت وہ ننگا ہو جائیں ایک دوسرے کے لیے تو اس کی اجازت ہے. شرط یہ ہے کہ جب کہ ہو کمرہ چھوٹا 5 ہاتھ کی مقدار یا 10 ہاتھ کی مقدار، بڑے کمرے میں نہیں. کل سمجھیے؟ جی لیکن اس کے لیے مطلب وہ قربت کے جو جناب لکھے ہیں حدیثوں میں جو کوئی ذکر ہے سنت وہ مستحبات سارے وہ بہت سارے ہیں، وہ علیحدہ ہیں، وہ باب علیحدہ، اس میں وہ ذکر نہیں ہے. یہ صرف یہاں ننگے ہونے کی بات ہو رہی ہے. اگر کپڑے اتار دے تو شرمگاہ کہاں کہاں کھول سکتا ہے، یہ مسئلہ اصل بیان ہو رہا ہے. جی اچھا جی بل جملہ خلاصہ یہ ہے کہ فلا ضرورت فی کشف العورت للغسل عند من لا یجوز نظرہ الیہا لأن لہ خلفا. گل سمجھیے
کہ خلاصہ یہ ہے کہ شرمگاہ کا کھولنا نہانے کے لیے اس بندے کے پاس کہ جس بندے کا شرمگاہ کی طرف نظر کرنا جائز نہیں ہے دوسرے، سمجھائیے، تو چونکہ اس کا خلیفہ موجود ہے تو لہذا کون، اس لیے کسی کو شرمگاہ دکھا کر غسل نہیں کرنا چاہیے. بات سمجھیے. اے شاباش. اگر غسل کرنا ہے کسی نے اور فرض تو لوگ وہاں موجود ہیں اور شرمگاہ کھلتی ہے تو پھر غسل نہیں کرنا. کپڑا اگر باندھ کر غسل کرتا ہے احتیاط سے تو اس کو اجازت ہے جی. تو اتنی دیر اگر کوئی کپڑا وغیرہ نہ ہو تو پھر کیا کرے وہ، تیمم کرے. وَيُسْتَحَبُّ أَلَّا يَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ قَطُّ. چلو جی. اور یہ چل کیا رہے ہیں، مستحبات چل رہے ہیں کہ سنتے چل رہے ہیں. اور مستحب ہے یہ کہ نہ کلام کرے کوئی کلام بھی. ہاں جی. اور مستحب ہے یہ کہ نہ کلام کرے کوئی کلام بھی. اور مستحب ہے یہ کہ نہ کلام کرے کوئی کلام بھی. مثلا کلام دو قسم کی ہے، لوگوں کی کلام اور غیر ہی، یا کلام ناس ہو گئی یعنی گفتگو جو ہوتی ہے اپنی، یا کوئی ذکر اذکار ہوگا. دو ہی صورتیں ہیں نا، کلام دو قسم کی ہے. بہرحال کلام ناس بس اس لیے کہ جو پہلے وجہ گزر گئی ہے وضو وغیرہ، وضو میں کہ وہاں باتیں کریں فضول تو ٹھیک نہیں ہے، دلیل آئیے پیچھے جی. بات سمجھیے، کیا کرے وہاں ذکر اذکار کرے، فضول باتیں نہ کرے. دلیل وہی ہے کہ یہاں وضو کو کرتے یعنی غسل کرتے باتیں نہ کریں. باقی رہے گا ذکر کرنا تو کہتے ہیں کہ اما غیرہ من الذکر والدعاء، یہ یہاں غسل کرتے ہوئے کیوں نہ پڑھے. سوال ہے کہ اس نے کپڑا باندھا ہوا پڑھ سکتا ہے، کیا حرج ہے؟ اس کا جواب ہے اس لیے کہ یہ مائع مستعمل کے گرنے کی جگہ ہے اور میل کچیل کے گرنے کی جگہ ہے. سمجھائیے، یہاں چونکہ میل کچیل گر رہی ہے اور اگر اس نے غسل جنابت ہے تو کوئی نجاست لگی تھی وہ دھلی ہے نیچے گری ہے، تو اس لیے یہاں مناسب نہیں ہے کہ کیا کرے، ذکر اذکار کرے جی. سمجھائے نا جی. اس لیے یہاں ذکر اذکار بھی نہ کرے گے جی. وَيُسْتَحَبُّ أَن يَمْسَحَ بَدَنَهُ بِمِنْدِيلٍ بَعْدَ الْغُسْلِ. چلو مستحبات شروع ہے. مستحبات اور مستحب ہے یہ کہ مسح کرنا ہے جی. مسح کرنا ہو رہے تو رگڑنا ہو رہے تو پولا پولا کر کے پھیر لینا ہے. یہ کہ صاف کر لے اپنے بدن کو کپڑے کے ساتھ. مندیل کا معنی رومال ہوتا ہے تو مراد کپڑا، تولیہ، رومال، یہ شے مرضی جس میں صاف ہو سکتا ہے جی. نہانے کے بعد تو یہ مستحب ہے. یہ مستحب اس لیے بھی اس پر مواظبت نہیں ہے نا، اس لیے اگر کبھی کبھار یہ کر لے تو اچھی بات ہے جی. جی. اور مستحب ہے یہ کہ صاف کرے اپنے بدن کو کپڑے کے ساتھ نہانے کے بعد. چلو جی ٹھیک ہے جی. اور مستحب ہے یہ کہ صاف کرے اپنے بدن کو کپڑے کے ساتھ بعد نہانے کے. اس پر دلیل ایک تو حدیث ہم نے پیچھے پڑھی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کہ آپ نے کپڑا نہ لیا. واسطے اس حدیث کے جس کو روایت کی ہے سیدہ حضرت عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا نے قالت، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک کپڑا تھا، خرقتن کپڑا. کس نوعیت کا؟ مطلب جیسا بھی تھا. سبحان اللہ، نور نور، کیا بات ہے. سبحان اللہ، جڑے سونے نہ نسبت ہوگی شیب، کیا بات ہوگی جی. کپڑا تھا تنشافا یا تنشافو تنشفن، سمجھے یا اے فوم دی گدی ہوں نا، گدی اتنے رکھ کے نا پانی چوس لو تو اتا چک لو، یہ کہتے تنشف. تو جڑا ثابت ہے نا وہ انج نہیں ہے. گل سمجھی؟ پتہ جڑا حدیث پاک کو سمجھ آ رہا وہ بھی یہ سمجھ آ رہا ہے کیڑا تنشف، مطلب ہے کچھ تری باقی روے جی. اچھا جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنشف کرتے تھے اس کپڑے کے ساتھ وضو کے بعد. کس کے بعد؟ رواہ ترمذی وہو ضعیف. حدیث ضعیف ہے لیکن کہتے ہیں اب یہ قانون سن لینا، لیکن جائز ہے عمل
کرنا ضعیف پر فضائل میں ضعیف پر عمل کرنا جائز جائز ہے. کل سمجھی کیا ہے؟ فضائل میں ضعیف پر عمل کرنا جائز ہے. ایک حدیث سے ایک نیکی کرنا ثابت ہو رہی ہے، اور وہ نیکی ایسی ہے اگر کریں تو کسی فرض واجب سنت موقدہ کی مخالفت لازم نہیں آتی. یہ جو نیکی ثابت ہو رہی ہے مثبت جو ہے مثبت حدیث وہ ہے ضعیف، تو علماء فرماتے ہیں اس پر عمل کرنا ٹھیک ہے. اس پر عمل کرنا ٹھیک ہے. سمجھے؟ اگر وہ ٹکرا جائے تو پھر دوسری جانب کو ترجیح ہوتی ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اسی طرح یہ تو ہو گیا عملی، بھئی یہ نفل پڑھیں، یہ کر لیں یہ کر لیں. اسی طرح وہ حدیثیں جن میں شان بیان کی گئی ہے، جن میں تو راویوں کے اعتبار سے وہ ضعیف کہہ رہے ہیں، سمجھائیے، تو وہ فضیلت بیان کرنے میں قبول ہے. فضیلت بیان کرنی ہے، سننے والوں نے قبول کرنی ہے. بات سمجھیے، اے مطلب ہے. تو یہ ہے کہ بھی ضعیف جو ہوتی ہے وہ فضائل میں اس پر عمل کیا جاتا ہے. آگے جی. وَأَن يَغْسِلَ رِجْلَيْهِ بَعْدَ اللُّبْسِ، اور یہ کہ دھوئے اپنے پاؤں لباس پہننے کے بعد. ہاں جی. اور یہ کہ دھوئے اپنے پاؤں لباس پہننے کے بعد. اور یہ کہ دھوئے اپنے پاؤں لباس پہننے کے بعد. اگر وہ دھونے ہیں تو اگر اونچی جگہ کھڑا ہے پھر تو پہلے دھو لیے ہیں. بات سمجھیے، یہ دیکھیے غور کریں. لا قبلہ، پہلے نہ دھوئے. مسارعتن الی التستر، ستر کی طرف جلدی کرتے ہوئے نہ لیے. اب اگر وہ پاؤں دھوئے گا تو مزید کچھ دیر وہ اس کا ستر کھلا ہوا ہے. اگر ستر کھلا ہوا ہے تو بات سمجھیے، لہذا فوراً کیا کرے، ستر کو ڈھانپ لے جائیے. باقی وہ جو کپڑا ہم باندھتے ہیں نا جی نہانے کے لیے، جو باندھتے بھی ہیں اندر شندر تو کوئی نہیں کپڑا بنتا، کوئی کسی نے توفیق ہو جائے تو بڑی گل ہے. باہر جڑے پنڈا کوئی بندے ہوتے کوئی نار کھا لیں تو کوئی جا مقصد ہے نا تستر وہ ختم ہو جاتا ہے. سمجھا نہیں پی جی. تو لہٰذا ہوتے گلے ہونے تو بعد وہ ہونا تو نہ ہونا تقریباً برابر جا ہو جاتا ہے جی. تو اس واسطے بھی یہ دیکھو بھی تستر جلدی کرنے واسطے کی کرے، پیروں موخر کر دے دے جی. کی کر دے دے موخر کر دے دے. کیا بات. وَأَن يَصِلَهُ بِصَبْحَةٍ، بے ضمہ یہ پیچھے پڑے صبحاتن. جی بِصُبْحَةٍ. چلو جی. اور یہ کہ ملائے غسل کو صبح کے ساتھ. کچھ گزر گیا صبح تو مراد نفل، یعنی غسل کر کے تو چونکہ بچ وضو بھی کیتا ہے، اگر دلیل آئے لہذا دور کاتا پڑھ کی کر لگے دور کاتا. لما تقدم فی الوضوء، واسطے اس حدیث کے اور تفصیل گزر گئی وضو میں اور نفل پڑھنے کی. جناب بلال رضی اللہ عنہ کی شان بھی حدیث میں یاد ہے کہ کوئی نہیں. وجہ یہ ہے کہ اس غسل میں وضو ہے کہ کوئی نہیں، وضو بھی ہے اور وضو سے زیادتی بھی ہے. کیا پورا وضو تو لیا جی. تو لہذا جب وضو کے بعد دو رکھتے ہیں تو اب بھی دو رکھتے ہیں پڑھ لیں. یہ مطلب چلے. اور یہ کہ ملائے اپنے غسل کو جی غسل کو صبح کے ساتھ، دو رکعتوں کے ساتھ. اور یہ کہ ملائے غسل کو صبح کے ساتھ، دو رکعتوں کے ساتھ. وَأَمَّا النِّيَّةُ فَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ فِي الْوُضُوءِ وَالْاِغْتِسَالِ. اچھا جی، مسئلہ نمبر لمبا سارا. اور بہرحال نیت بس نہیں شرط وضو میں اور غسل میں. ہمارے نزدیک وضو میں اور غسل میں نیت کرنی شرط نہیں ہے. نیت کرنی اگر جزی آ رہی بغیر نیت کے اگر یہ کام کر لیے تو ان کاموں کے کرنے کے بعد، ان کاموں کے کرنے سے پہلے جو کام حلال نہیں تھے کرنے اب وہ حلال ہو گئے ہیں. ثواب اس کو نہیں ہوا غسل وضو کا، وہ آگے تفصیل آ رہی ہے، لیکن کام ہو گئے ہیں.
بھئی اگر اس نے وضو کیا بغیر نیت کے غسل کیا، نیت وہ جو پیچھے پڑ چکے ہو، نیت کی میں نے طہارت حاصل کرنے کی یا ان کاموں کے جائز کرنے کی جو اس کے بغیر جائز نہیں ہوتے جی، تو وہ نیت اس نے نہیں کی تو اس وضو سے نماز پڑھی ہے، قرآن پاک کو ہاتھ لگایا یا غسل کیا ہے، پھر مسجد میں آ گیا نماز پڑھی ہے، تو یہ کام سارے ٹھیک ہیں، اس کے کام سارے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ کل سمجھیے آپ مانا کریں جی۔ اور بہرحال نیت پس نہیں ہے شرط وضو میں اور غسل میں ہمارے نزدیک۔ شاباش شاباش۔ اور بہرحال نیت پس نہیں ہے شرط وضو میں اور غسل میں ہمارے نزدیک۔ حتی ان الجنب سمجھیا جونوبا حتی ان الجنوب اذا انغمس فی الماء الجاری او فی الحوض الکبیر جی او فی الحوض الکبیر للتبرد آگے او قام فی المطر الشدید وتمدمد واستنشق یخرج من الجنابۃ۔ بس اب اس پر جزی جنبی نے مائع جاری میں غوطہ زنی کی ٹبی لگا دی اس طرح کہ سر سے پاؤں تک ہر جگہ سے پانی گزر گیا، یا اس نے بڑے حوض میں غوطہ زنی کی ٹبی لگا دی، سمجھائیے؟ بڑا حوض اس لیے کہا وہ کہ شرح میں وضاحت آ رہی، چھوٹا حوض جو ہوتا ہے نا وہ جو پیچھے پڑے سے دا دردا وڈا ہے تو چھوٹا چھوٹا ہے، وہ چھوٹے وچ جوں وہ پیر لگے تو پانی مستعمل ہو گیا تو پھر غسل نہیں ہوتا جی، اس لیے کیا کہا ہے بڑا حوض کہا ہے۔ تو بڑے حوض میں اس نے چھلانگ لگا دی، سارے وجود پر پانی جو ہے وہ گزر گیا، اور دو یا بارش شدید بوندا باندی نہیں ہے آج جی پنج کے جنہیں ناہید ہے مطر شدید تھی اس میں کھڑا ہو گیا۔ ان تینوں صورتوں میں مائع جاری میں یا حوض کبیر میں یا مطر شدید میں کھڑا ہے، لیکن اس نے کلی بھی کر لی خوب اور ناک میں پانی بھی چڑھا لیا، کوئی نیت نہیں کی، یخرج من الجنابۃ تو جنابت سے نکل گیا احناف کے نزدیک۔ کل سمجھیجئے ایشا بس چل تاکہ جنبی نے جب غوطہ زنی کی مائع جاری میں یا بڑے حوض میں اس کے لیے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے ہے جنبی سی، نہ انہیں نیت کی تھی غسل دی نہ وضو بھی کچھ بھی نہیں، ٹھنڈک کے لیے اس نے چھلانگ لگا دی۔ اچھا قیدہ بالکبیر، یہ حوض کو کبیر کے ساتھ کیوں مقید کیا ہے؟ اور صفت ہے حال ذوالحال کے لیے، صفت موصوف کے لیے قیدیں ہوتی ہیں ساری ہے، تو مقید کیا کبیر کے ساتھ اس لیے کہ صغیر یتعطی فیہ حاصل ہے اس میں خلاف، وہ خلاف جو کنویں کے مسئلے میں ہے، جیسا کہ قریب انشاءاللہ آ جائے گا کہ کسی بندے نے کنویں میں چھلانگ لگا دی تو اس کا غسل ہوگا یا نہیں ہوگا جی، اور کنویں کا پانی مستعمل ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا صورت ہے؟ کہتے ہیں وہی صورت وہی مسئلہ جو آگے آ رہا ہے کنویں کے مسئلے میں حوض صغیر کا وہ مسئلہ ہے، اس لیے کبیر کے ساتھ قید لگائی ہے۔ یا کھڑا ہو گیا مطر شدید میں، مطلب یہ ہو جی بارش کے جڑے اتنے قطرے ڈگ ڈگ کے تو تھلے قطرے ڈگن لگ پے، یہ مقصد ہے جی، سمجھائے نا؟ ایشا بس کھڑا اور کلی کر لی اس نے اور ناک میں پانی چڑھا لیا اس نے تو نکل جائے گا جنابت سے۔ حتیٰ کہ جنبی نے جب غوطہ زنی کی مائع جاری میں یا بڑے حوض میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا کھڑا ہو گیا مطر شدید میں اور کلی کر لی اور ناک میں پانی چڑھا لیا تو نکل گیا جنابت سے۔ حتیٰ کہ جنبی نے جب غوطہ زنی کی پانی جاری میں یا بڑے حوض میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا کھڑا ہو گیا مطر شدید میں اور کلی کر لی اور ناک میں پانی چڑھا لیا اس نے تو نکل گیا جنابت سے۔ یہ جو مسئلہ ہے نا جی، یہ اندنا ہے کہ وضو اور غسل میں نیت شرط نہیں ہے، بغیر نیت کے غسل اور وضو ہو گیا، یہ جو جزیاں بیان کی ہیں یہ اندنا ہے، خلافاً للائمۃ الثلاثہ، باقی تینوں بزرگ امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نزدیک
جس طرح باقی عبادات میں، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں نیت شرط ہے، اسی طرح یہاں بھی لہذا ان ہستیوں کے نزدیک ان صورتوں میں وہ جنابت سے نہیں نکلا. ہمارے نزدیک تو یخرج من الجنابت ہے نا، ان کے نزدیک لم یخرج من الجنابت ہے. گل سمجھے جی؟ اب دلیل سمجھیں. دلیل ایک ہی ہے، پلے پہی ہے. استدلو دلیل پکڑی، دھیان کریں جو علماء کرام، دلیل پکڑی ائمہ ثلاثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے ساتھ انما الاعمال بالنیات، محض اعمال نیات کے ساتھ ہیں. یہ لفظ ہے، لفظ مختلف ہے حدیث پاک کے مختلف سندوں سے، لیکن خلاصہ یہی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ الحدیث الز کا مطلب ہوتا ہے اقرا الحدیث. اے نا قانون جلے آیت پڑھی تھی نا جی، کچھ حصہ پڑھیا اگو کہتا الآیاتا، یہ مفعول بہی ہوندا ہے، اس دا فعل محذوف ہوندا ہے. اقرا الآیاتا بھی آگے پڑھ لے تو پوری آیت. اسی طرح الحدیث، الحدیثہ اقرا الحدیثہ، پڑھ تو پوری حدیث کو. یعنی یہ ایک بزرگوں کا طریقہ ہے جو چلا آ رہا ہے کہ جب آیت پوری نہ پڑھی جائے تو کیا کہہ دیا جائے، جب حدیث کا ایک جملہ پڑھیں تو کیا کہیں الحدیث. یہ ایک طریقہ کار ہے پڑھنے کا جی ہے، اس پر عمل کرنا ہے. پہلے پہ ایشا بس الحدیث متفق علیہ. یہ حدیث مشہور ہے، یعنی یہ خبر واحد نہیں ہے، یہ حدیث مشہور ہے. کون؟ انما الاعمال نیات، مشہور ہے، متواتر سے نیچے ہے، خبر واحد سے اوپر ہے. حدیث تین قسم ہے، خبر متواتر، خبر مشہور اور خبر واحد. اب یہاں سمجھے اس کا معنی کیا ہے. احناف کے نزدیک اس کا اور مطلب ہے، باقی تین ائمہ کے نزدیک اس کا اور مطلب ہے، تو پھر مسئلے جدا جدا ہو جاتے ہیں. مرکزی مسئلہ یہ عرض کرنے لگا ہوں، ان کے نزدیک ہے انما الاعمال بالنیات کا مطلب ہے انما صحت الاعمال بالنیات. یہ معنی ہے انما صحت الاعمال بالنیات، کیونکہ جو لفظی معنی ہے وہ تو اس پر تو عمل نہیں ہو سکتا نا. لفظی معنی ہے کہ محض اعمال نیت کے ساتھ ہیں. بھائی نیت کرو تو کام ہو گیا، اس طرح تو مراد ہی نہیں ہے کہ ہو جاتا ہے. نیت کرنے سے تو کوئی کام بھی نہیں ہوتا، کام تو عمل کرنا پڑتا ہے. بات سمجھی؟ اس لیے جو لفظی معنی ہے نا کہ نیت کے ساتھ عمل ہے، یہ مراد نہیں ہے. اب خام مراد ہے کہ بصحت یا ثواب یا کمال، یہ مراد ہے بالاتفاق. تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک معنی ہے انما صحت الاعمال بالنیات، کہ اعمال کی صحت نیات پر ہے، اعمال کی صحت نیات پر. لہذا اگر یہ معنی کریں صحت والا تو اب معنی یہ بنے گا کہ ہر وہ نیکی جس میں نیت نہیں ہو، اگر من الاعمال ما کا بیان، ہر وہ عمل جس میں نیت نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے. ہر وہ عمل جس میں نیت نہیں ہے وہ صحیح نہیں، نیکی نہیں، وہ صحیح نہیں. تو لہذا جب وضو اور غسل بھی ایک عمل ہے، اس میں جب نیت نہیں ہے تو صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں کا مطلب ہے کہ ہویا ہی نہیں. تو لہذا وضو اور غسل اگر نیت کے بغیر کریں گے تو نہیں ہوں گے. یہ دلیل بات سمجھیے. وَأَصْحَابُنَا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، سارے بزرگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب دیا انہوں نے کہ یہاں تقدیر ہے کہ انما حکم الاعمال بالنیات، انما حکم الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا حکم نیات پر ہے، اعمال کا حکم نیات پر ہے. یہ معنی کرتے ہیں ہم. سنائیں مولوی جی کیا اعمال کا حکم نیات پر ہے. اور حکم جو ہے وہ دو قسم کا ہے. شے کا ایک حکم ہوتا ہے دنیاوی. دنیاوی حکم یہ ہے کہ یہ چیز صحیح ہے. ایک حکم ہے اخروی کہ اس پر ثواب ہے، اس پر ثواب ہے. گل سمجھی کہ نہیں؟
اے شاباش. پلے پہ کہ نہیں؟ حکم کتنے قسم ہے؟ 2 قسم. ایک شے کا حکم دنیاوی، بھائی ہو گئی ہے، بھائی ٹھیک ہے ہو گئی ہے، یہ ہمارا نزدیک یہ کام شرن ہو گیا ہے. ایک حکم ہے اخروی، اس پر ثواب، اس پر ثواب. یہ 2 مسئلے بیان کرنے کے بعد علامہ فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا ثواب یہ نیت کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، اس پر سب کا اجماع ہے. ہر عمل کا ثواب نیت کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، اس پر نیت کے بغیر کوئی بھی نیکی کرے تو اس کا ثواب نہیں ہے. بات سمجھیے، یہ بات تو بالاجماع ہے. تو لہذا جب یہاں مراد یہ ہوا کہ اعمال کا جو حکم اخروی ہے، کون؟ ثواب وہ نیت کے ساتھ ہے، وہ نیت کے ساتھ. لہذا اب صحت مراد لیں، اب یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے. کل سمجھی کہ نہیں کہ حکم 2 قسم ہے، حکم اخروی اور حکم دنیاوی. حکم اخروی تو بالاتفاق مراد ہے کہ کسی بھی نیکی کا ثواب تب ہوگا جب یہ مراد لے لیا ہے نا جی. تو اب اس سے مراد دنیاوی حکم نہیں لے سکتے، کیا کہ نیت کے بغیر حکم شے صحیح نہیں ہے، یہ نہیں مراد لے سکتے. اس لیے کہ لفظ حکم کے جب 2 معنی ہو گئے تو 2 معنوں میں یہ مشترک ہو گیا. تو لفظ مشترک بول کر بیک وقت اس کے دونوں معنی مراد لینے، اس کو کہتے ہیں عموم مشترک. یہ جائز نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ عموم مشترک جائز نہیں ہے. کل سمجھیے، کیا عموم مشترک جائز نہیں. اسی طرح عموم مقتضا ہوتا ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے. کل سمجھیے. اب اس سے مراد لیں گے حکم، بلکہ یہ حکم کلی متواتی بنائیں گے جس کو فقہا مطلق کہتے ہیں. اس کے ماتات 2 فرد ہیں، ایک دنیاوی تو ایک اخروی. کل سمجھیے. تو لہذا جب ثواب مراد ہے، کیا ثواب مراد ہے، تو اب حکم دنیاوی نہیں ہو سکتا. کون سا؟ صحیح ہے، صحت والا. کل سمجھیا. یہ ہے اس کی تقریر مختصر سی. آگے جو ساری لمبی تقریر ہے نا جی، اس میں خلاصہ کے اندر یہ جزی ہے اور کافی ہے وضو اور غسل بغیر نیت کے. یہ جزی لکھی ہے. کیا کافی ہے؟ بھی ہو گیا. مگر یہ بات کہ امام کرخی رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے طرف اس بات کے کہ وضو بغیر نیت کے یہ وہ وضو نہیں ہے جس کا شریعت نے حکم دیا تھا. یہ لہذا جب نہ نیت کی اس نے تو فقد اساء و اخطأ و خالف سنتا. یہ نہیں بند گال چار پانے نے کیا آپ نے بغیر وضو نیت کیا بہت اچھا کام کیا، میں نے سنت کا خلاف کیتا ہے. مسئلہ ایسی بھی آیا یہ وضو کر کے نماز پڑھی ہوئی ہے کہ نہیں، گل ہو تو ٹھیک ہے جی، لیکن یہ ہے کس نے یہ وضو جو کیا ہے یہ وہ نہیں ہے جس کا شریعت نے حکم دیا ہے. جب نیت نہیں کرے گا تو اس نے اساءت خطا کی اور سنت کی مخالفت کی ہے. وہکذا قال المتقدمون من اصحابنا، کیا کہ انہ لا یثاب، اس کو ثواب نہیں ہوگا وضو کرنے کا، ولا یسیر مقیما للوضوء المامور به، اور نہ ہی اس وضو کا یہ قائم کرنے والا ہوگا جس کا شریعت نے حکم دیا ہے. تو وہ کیا تھا؟ وہ تو نیت کے ساتھ ہے. وہ تو والاغتسال على 11 وجہ. چلو جی. علامہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کل غسل کتنے ہیں، کل غسل کتنے بنتے ہیں، فرض بھی ہیں، واجب بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، وہ سارے جمع کیے ہیں جی. اور غسل کرنا 11 وجہ پر ہے. یہ بھائی استقراء کے ساتھ، یعنی اساں قرآن پاک حدیث پاک دا مطالعہ کر کر کے جس جمع کیتا تے سانو 11 قسم دا غسل لبا ہے. اے مطلب لہذا اگر کوئی ہور کڈ لوے تے او سانو اعتراض کو نہیں، استقراء دا اے مطلب ہے جی.
اور غسل کرنا 11 استقرا کیا ہوتا ہے؟ عقل مجوزے کس میں آخر ہوتی ہے سمجھائیے جی. تو لیکن دلیل لانا کہنے نال بغیر دلیل تو نہیں جی. اور غسل کرنا 11 وجہ پر ہے. جی اور غسل کرنا 11 وجہ پر ہے. شاباش. آگے جی. خمسۃ منها فریضۃ. اچھا جی آگے پڑھنا. الاغتسال من الحیض والاغتسال من النفاس پڑھیے. والاغتسال من التقاء التقاء الختانین خطانین یار ختانین والاغتسال من خروج المنی على وجه من چلو جی. على وجه الدفق والشهوة والاغتسال من الاحتلام اذا خرج منه او من ہول کیڑی شے منه المذی. ہاں آگے پڑھنا. او اذا خرج او اذا خرج منه المذی. چلو جی منه المذی. چلو بھائی فرض کون سے ہیں؟ چلو جی 5 ان 11 میں سے فرض ہیں. فرض ثابت ہوتا ہے کتاب کے ساتھ یا اجماع جو قطعی ہو. اجماع کے ساتھ قطعیین تثنیہ ہے یعنی فرضیت ثابت ہوتی کس کے ساتھ؟ کتاب اللہ کے ساتھ یا اجماع کے ساتھ جو سب کا اجماع ہوتا ہے اس سے وہ شے فرض ہو جاتی ہے. گل سمجھیے. تو تمام مسلمانوں کا اجماع ہو چکا ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ نبی ہیں. اس پر سب کا اجماع ہو چکا ہے. چلو ہاں بھائی 5 ان میں سے فرض ہیں باوجہ ثابت ہونے ان 5 کے کتاب کے ساتھ اور اجماع کے ساتھ. ایسے کتاب اجماع جو قطعی ہیں وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 2 3 4 5. غسل کرنا ایسے یہ غسل کیا ہے؟ اور غسل کرنا نفاس سے. یہ پڑھ چکے پیچھے سارے. یہ کیا ہے؟ اور غسل کرنا خطانین کے ملنے سے. خطانین جمع ختنہ شدہ جگہ. سمجھائی بے ختنہ شدہ جگہ مرد عورت کے آپس میں ملنے سے غسل فرض ہے. اگر لکھا ہے اذا کان جب کہ ہو یہ ملنا حشفے کی غیبوبت کے ساتھ. گل سمجھیا؟ اچھا سوال ہے کہ تم نے تو پیچھے یہ بھی بیان کیا تھا اگر کسی کے پچھلے رستے میں اگر حشفہ غیب ہو تب بھی فرض ہے تو کہتے ہیں غیبوبت الحشفات فی دوبارہ ملحقم بھی. وہ اس کے ساتھ لاحق ہے جی. وہ اس کے ساتھ لاحق ہے جی. مطلب ہے کہ جن دونوں صورتوں میں یہ جو ہے نا غسل فرض ہوتا ہے. گل سمجھیا؟ اور غسل منی کے نکلنے سے دفق اور شہوت کے طریقے پر. شہوت بھی خواہش ہو دفق تیزی سے نکلے. پیچھے آ چکا ہے. کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے 4 ہو گئے یار. اور غسل کرنا احتلام سے جب کہ نکلے اس سے منی. تو اب تو احتلام سے غسل کیا ہے؟ بالاتفاق ہے. یا جب کہ نکلے اس سے مزید اندہما غسل ہے. پیچھے پڑھا جائے کہ نہیں؟ خلاف علیہ ابی یوسف رحمہ اللہ تو وقت تقدم الکلام علی ذالک کلہ. کہتے ہیں پورے ان سب مسئلوں پر پیچھے کلام گزر گئی ہے. یہ آخری جزی میں بے طرفین کے نزدیک مزید نکلی ہے تب بھی اس نے اطلام دیکھا اس نے تری دیکھی تو اس پر غسل ہے. کل سمجھیا ہے شاباش سے. چلو جی منع کرو جی. 5 ہیں ان میں سے فرض ہیں. غسل کرنا حیض سے اور غسل کرنا نفاس سے اور غسل کرنا خطانین کے ملنے سے اور غسل کرنا کب اذا کان مع غیبوبت الحشفت. سمجھائیے بے ختنہ شدہ جگہ میں غیب ہو تب. چلو جگہ. اور غسل کرنا منی کے نکلنے سے دفق اور شہوت کے طریقے پر. اور غسل کرنا احتلام سے جبکہ نکلے اس سے منی. اب تو بالاتفاق فرض ہے. یا جب نکلے اس سے مزید تو ان کا ہما فرض ہے خلاف ابی یوسف رحمہ اللہ. چل بھی چل. 5 ان میں سے فرض ہیں. غسل کرنا حیض سے اور غسل کرنا نفاس سے اور غسل کرنا خطانین کے ملنے سے اور غسل کرنا
منی کے نکلنے سے دفق اور شہوت کے طریقہ پر، اور غسل کرنا احتلام سے جب خارج ہو منی اس سے بالاتفاق، یا جب خارج ہو اس سے مزید. سمجھائے جی؟ یہ یقین کے نزدیک ہے اندہما خلاف علی ابی یوسف. سمجھا گیا؟